نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ وضو کا بیان ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم وضو کریں، خاص طور پر مسجد میں آ کر ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دو دوست بیٹھے ہوں، وہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہی چلاتے ہیں، وضو بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی ٹوٹنے نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وضو ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، وضو بھی ایک عبادت ہے۔ وضو کرتے وقت ہم خاموشی اختیار کریں۔ ایک دو ضروری باتیں رہ گئی تھیں کہ جب ہم ہاتھ دھوئیں، جو بھائی انگوٹھی پہنتے ہیں وہ انگوٹھی کو ہلا لیں تاکہ انگوٹھی سے نیچے والی جگہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا، یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس میں بھائی ذرا سستی کر لیتے ہیں اور ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تر ہو چکے ہیں، ہمارے جوڑ اندر سے بھی تر ہو چکے ہیں، جبکہ بعض اوقات وہ خشک رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ جب ہم وضو مکمل کر لیں، وضو کے بعد دعائیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وضو کے بعد ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سطر والی جگہ پر، یعنی نیچے والا جو کپڑا ہوتا، شلوار پاجامہ وغیرہ، اس پر آپ چھینٹے ڈال لیتے، پانی کے ساتھ چھینٹے مار لیتے۔ صحابی اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل اس لیے کرتے تھے تاکہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہ رہے۔ انسان کو بعض اوقات یہ شبہ لاحق ہوتا ہے کہ پیشاب والی جگہ سے کوئی قطرہ نکل آیا ہے یا کوئی جگہ گیلی ہے تو چھینٹے مارنے سے یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اب ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب ہم دعا پڑھیں، وضو کے بعد جو دعا ہے، یہ دعا پہلے سن لیں، یہ دعا بڑی فضیلت والی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا وضو کے بعد پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس باغ الوضو مکمل اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ وضو سنت کے مطابق کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، جسے عرف عام میں دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ خیر تعداد تو ہم نے اپنی بنائی ہے، شریعت میں ایسی کوئی تعیین نہیں۔ اصل کلمہ جب کفر سے اسلام کی طرف آتے وقت پڑھا جاتا ہے وہ یہی ہے، یہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہی کلمہ وضو کے بعد اگر آپ پڑھ لیں تو فرمان نبوی کے مطابق جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ اگرچہ بعض محققین نے اسے ضعیف کہا ہے، مگر بعض کے نزدیک اس کی سند حسن ہے، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک تیسری دعا ہے جو 2 موقعوں پر پڑھی جاتی ہے، ایک وضو کے بعد بھی اور ایک مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی۔ جب آدمی کوئی مجلس قائم کرتا ہے
اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ نے فرمایا کہ وضو کے بعد بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرشتہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہ دعا لکھ کر اس کو بند کر دیتا ہے، پھر وہ رکا قیامت والے دن کھولا جائے گا۔ یعنی ہماری یہ گواہیاں ہوں گی قیامت والے دن، ہمارے نامہ اعمال سے یہ اتنی تعداد میں رکے نکلیں گے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر آدمی کہیں بیٹھا ہے، جیسے یہ بھی ہماری ایک مجلس ہے، ہم قرآن و سنت کی یہ مجلس قائم کر کے بیٹھے ہیں، اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، اگر کوئی منہ سے ایسی بات نکل آئی جو اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ یہ دعا بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ یہ 3 دعائیں وضو کے بعد پڑھنی چاہیے۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ نہ تو انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں، نہ انگلی اٹھانا نہ چہرہ اٹھانا۔ چہرہ اٹھانے کا ذکر ایک روایت میں ملتا ہے، مگر وہ روایت ضعیف ہے۔ اکثر آپ نے کسی مسجد میں یہ دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں یہ لکھا ہوتا ہے یہ دعا کے بعد کہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ دعا پڑھے، مگر وہ روایت ضعیف ہے۔ آسمان کی طرف منہ اٹھانا یہ درست نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ تینوں دعائیں جیسے آپ نے وضو کیا، اسی طرح ادھر مسجد کی طرف ہال کی طرف آتے آتے یہ دعائیں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ دعائیں کل قیامت والے دن ہماری کامیابی کی ضمانت بنیں گی۔ یہ چھوٹی دعائیں ہیں، مشکل بھی نہیں ہیں، مگر فضیلت ان کی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی اور وضو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔